یہاں کے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ بہار کیا ہے، بہاری کون ہے. کوئی خبر نہیں ہونی تھی کہ مشرقی پاکستان میں پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. 7 سے 10 لاکھ پاکستانی اس مہاجر یا بہاری وہاں قتل ہوئے، لیکن جو بچ گئے وہاں زندہ رہ گئے ان کو 52-53 سال ہو رہا ہے، انہیں کیمپوں میں رکھا ہوا ہے. وہاں کوئی انسان کیا کوئی جانور بھی رہنا شاید پسند نہ کرے. شاید آپ کو یہ بات معلوم ہے یا نہیں، بہار کے لوگوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دیا تھا، تو پاکستان بننے میں ان کا بھی یہ حصہ ہے کہ پاکستان ان کے ووٹ سے بنا. السلام علیکم. ہمارے ساتھ آج موجود ہے پروفیسر جاوید محسن ملک، جو ماہر تعلیم ہے. شعبہ ان کا سائنس ہے. اسلام آباد کے ایک معروف سرکاری کالج کے پرنسپل رہ چکے ہیں، لیکن اردو میں بھی انہوں نے لکھا ہے، اور ایک بہت مشکل موضوع کے حوالے سے، یعنی بہاری کمیونٹی کے الویے کے حوالے سے. آج ہم ان سے بات کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ وہ مشکل اسپیکٹس جو ہیں اس ایشو کے، اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، ان کی ریسرچ نے ان کو کیا بتایا، ان کے مشاہدات کیا رہے، اور پھر خود سابقہ مشرقی پاکستان میں رہنے کا تجربہ جو ہے وہ اسے کیسے اپنیتے ہیں. یہ بتائیے کہ متحدہ ہندوستان کے مسلمان جو صوبہ بہار میں تھے، ان میں سے اکثریت نے سابقہ مشرقی پاکستان ہجرت، جس کو میں ہجرت نہیں سمجھتی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تو اپنے گھر ہی آئے تھے، تو وہ وہاں کیوں چلے گئے؟ بہت شکریہ اس سوال کا. بات یہ ہے کہ بہار میں مسلمانوں کی آبادی 8-9% تھی، اور انہوں نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا. جب پاکستان بن گیا تو قائد اعظم نے کہا کہ ہندوستان کے جو لوگ سرکاری ملازم ہیں تو وہ پاکستان آئیں. مشرقی پاکستان میں آنے والے وہ لوگ تھے جو ہندوستان کے مشرقی حصے یعنی بنگال، بہار، اڑیسہ میں تھے، اور جو ہندوستان کے مغربی حصے میں تھے وہ لوگ مغربی پاکستان آئے. شاید آپ کو یہ بات معلوم ہے یا نہیں، بہار کے لوگوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دیا تھا، تو پاکستان بننے میں ان کا بھی یہ حصہ ہے کہ پاکستان ان کے ووٹ سے بنا. تو ریلوے میں زیادہ تر ملازمین تھے، 99% ملازمین مشرقی پاکستان آ گئے. اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ مسلمان تھے وہ اس جذبے کے تحت کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، گاؤں گاؤں نعرہ لگاتے تھے بہار میں، اس میں بھی شامل تھا. تو اس طرح سب لوگ زیادہ تر مشرقی پاکستان آ گئے. اچھا، میں نے آپ کا ایک مضمون پڑھا جس میں آپ نے بتایا کہ صوبہ سرحد، جس کو ہم پختونخوا کہتے ہیں، وہاں سرحدی گاندھی پاچا خان کے بڑے بھائی خان عبدالجبار خان، جب کو ڈاکٹر خان صاحب کے نام سے شہرت ملی، ان کی حکومت تھی. لیکن ایسا کیا ہوا کہ ہاری ہوئی مسلم لیگ جو ہے وہ وہاں سے اچانک جیت گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1946 میں ہندوستان میں بہار میں جگہ جگہ ہندو مسلم فسادات ہوئے. مسلمان تو بہت ہی کم تعداد میں تھے، اس لیے وہ تو ماری کھاتے رہے. ان کا یہ تھا کہ 10,000 ہندو ایک گاؤں کو گھیر لیتے تھے، پھر وہاں انہیں مار دیتے تھے. مثلاً ایک گاؤں ہے ترہاڑا، جہاں رہتے تھے کلیم عاجز صاحب، مشہور شاعر، جن کا یہ شعر شاید آپ نے سنا ہو: دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. تو اس گاؤں کے 800 لوگ شہید ہو گئے، اور یہ دونوں بھائی بچ گئے کیونکہ گاؤں میں نہیں تھی. تو ایسا ہوا کہ عبدالحمید صاحب تھے جو خان عبدالقیوم خان کے ساتھ لندن میں پڑھتے تھے، ان کے ساتھ ان کی دوستی تھی. تو وہ مظلوموں کے خون آلود کپڑے وغیرہ لے کر سرحد آئے، اور وہ شعلہ بیاں مقرر تھے. تو عبدالقیوم خان ان کو جگہ جگہ کے پی کے میں جو آج کل صوبہ ہے جسے کہتے ہیں لے گئے، اور
وہ مسلمان جنہوں نے باچا خان کو ووٹ دیا تھا، یعنی کانگریس کو ووٹ دیا تھا، وہ 1 سال کے اندر میں تبدیلی آ گئی اور انہوں نے مسلم لیگ یعنی پاکستان کے لیے ووٹ دیا. تو اس طرح صوبہ سرحد یعنی KPK کو پاکستان میں شامل کرنے کے لیے بہار کے مسلمانوں کا بہت بڑا حصہ ہے. اچھا، بہار جو ہے یعنی وہاں کے رہنے والے بہاری کہلاتے ہیں، لیکن کچھ ریسرچ جو میں نے بھی کی، کچھ آپ کی باتیں بھی سنی، آپ کے کچھ مضامین بھی دیکھے، ان سے یہ لگتا ہے کہ بہاریوں کا تعلق جو ہے وہ پختونوں سے بھی ہے. اس پہ کچھ بات کریں گے آپ؟ جی ضرور. بہار میں ہندوستان کے آس پاس کے جو ممالک ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، عراق ہے، اوپر آذربائجان وغیرہ جتنے بھی ہیں، ترکستان ہے، وہاں سے لوگ بہار آتے تھے، کیونکہ خلجیوں کے دور میں بہار ان کا دارالحکومت تھا، پٹنہ دارالحکومت کا تھا. اس کے بعد شیر شاہ سوری نے جب حکومت قائم کی تو اس کا کیپٹل بھی بہار میں تھا، اور انہوں نے 400 گاؤں پٹھانوں کے آباد کیے بہار میں. تو اگر آپ گوگل پہ جائیں اور یہ ٹائپ کریں پٹھان ان بہار، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ KPK کے ہر زئی یعنی قبیلے کے لوگ وہاں موجود ہیں، جن میں زیادہ تر یوسف زئی، احمد زئی، اس طرح پٹھانوں کی آبادی وہاں زیادہ ہے. اور ابھی بھی جو بہار میں لوگ ہیں وہ انہی کی نسلیں ہیں زیادہ تر. اور جو کراچی آئے ہیں تو ان میں بھی پٹھانوں کی آبادی زیادہ ہے. یہ بتائیے کہ جب آپ نے بہار سے اور یہ بھی بتائیے کہ بہار میں کس جگہ سے آپ نے 47 میں جب ہجرت کی مشرقی پاکستان، تو وہ کہاں کی اور وہاں پلنے بڑھنے کا تجربہ کیسا رہا؟ بات یہ ہے کہ میرا تعلق بہار میں ایک گاؤں ہے پیڑکا، یہ میرا ننیال ہے. لیکن چونکہ میرے والد 1 ماہ کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے، تو اس لیے وہ اپنے ننیال یعنی میرے دادی کے گھر میں رہے، وہیں تعلیم حاصل کی انہوں نے. اس گاؤں کا نام ہے راکڑ، اور اس سے سیدھے 3 میل کی دوری پر ایک گاؤں ہے چوارا، بہت مشہور اور بڑا گاؤں ہے. اس گاؤں میں 2 مسجدیں ہیں، ایک بڑی ایک چھوٹی، اور یہاں شاہ جہان کی نواسی گیتی آرا بیگم کا مزار ہے، اور ان کے شوہر کا بھی مزار ہے. میرے والد فیڈرل گورنمنٹ یعنی اس وقت کے سینٹرل گورنمنٹ میں ملازم تھے، تو انہوں نے فارم بھرا، پاکستان کے لیے آپٹ کیا. قائد اعظم کے کہنے پر وہ پاکستان آ گئے 1948 میں. تو میں اس وقت 2-3 سال کا ہوں گا، تو میں بھی والدین کے ساتھ مشرقی پاکستان آ گیا. اور پاکستان میں مختلف یعنی مشرقی پاکستان میں مختلف جگہ بیگم گنج، نواکھاری، چومہانی، کومیلا، چاڑگام، ڈھاکہ میں رہائش پذیر رہا. میری تعلیم کومیلا میں ہوئی گریڈ 4 سے لے کر 9 تک، اور میں نے پیور بنگالی میڈیم میں تعلیم حاصل کی. جب میں 10th میں ڈھاکہ آ گیا تو ایک واقعہ نے مجھے بنگالی میڈیم سے اردو میڈیم کی طرف جانے پر مجبور کر دیا. وہ بڑا مزیدار قصہ ہے کہ میں نے والدہ سے پوچھا کہ یہ تخت طاؤس کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تخت طاؤس ایسا تخت ہوتا ہے جو مور کی شکل کا بنا ہوتا ہے. تو میں کہا مجھے تو بنگالی میں پتہ ہے، اس سے کہتے ہیں میور سنگھاسن. تو والدہ نے کہا اس کو اردو میڈیم میں ڈالو. تو اس طرح میں بنگالی میڈیم سے اردو میڈیم میں آ گیا کلاس 10th میں، اور چند مہینے پڑھ کر میں نے اردو کے ساتھ میٹرک پاس کیا. پھر میں نے جگناتھ کالج میں تعلیم حاصل کی، پھر BSc MSc ڈھاکہ یونیورسٹی سے کیا. ڈھاکہ یونیورسٹی میں زولوجی میں MSc کی میں نے. پھر وہاں محمد پور کالج، قائد اعظم کالج اور نوٹر ڈیم کالج میں پڑھایا. تو بہاری ہونے کے ناطے ذاتی طور پر مجھے کبھی بھی کسی امتیازی سلوک کا سامنا نہیں کرنا پڑا. مثلاً جب میں نوٹر ڈیم کالج میں انٹرویو کے لیے گیا تو 30-35 لڑکے بنگالی تھے. تو انٹرویو لینے والے امریکن تھے، یہ
کالج بھی امریکن والوں کا تھا، اور دوسرے صاحب تھے داس ہندو، دونوں ایک ہندو اور ایک امریکن نے مجھے یعنی ایک بہاری کو سلیکٹ کیا. تو ملازمت میں یا کسی جگہ مجھے کوئی، یا ہم لوگوں کو بھی، کسی بہاری کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب یہ تحریک چلی تو اندر اندر یہ بہت دنوں سے چل رہی تھی، 2 سال پہلے ہی سے چل رہی تھی. اس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہاں یہ تحریک چل رہی ہے اینٹی بہاری. تو بہاریوں کا نہ اس پاکستان میں کوئی بڑے عہدے پہ تھے، سب عہدے پر مشرقی پاکستان میں مغربی پاکستان کے لوگ تھے. بہاری تو چھوٹے چھوٹے دکاندار تھے، ملازمت کرتے تھے، شاید ایک کا دکا کوئی بڑا بزنس مین ہو تو ہو، ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور بہاریوں سے بنگالی کا کوئی کنفلکٹ بھی نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ وہ بہار سے یہاں آئے اور ان کو بنگالیوں نے خوش آمدید کہا. تو ایسے یہ کیوں اینٹی بہاری ہو گئے کہ انہوں نے مغربی پاکستان کے رولرز کے خلاف کوئی نہ کچھ کام کرنا تھا. تو وہاں ان کو مغربی پاکستان کے لوگ تو وہاں جو بھی تھے، پٹھان تھے، پنجابی تھے، سندھی تھے، بہاریوں کے ساتھ انہوں نے ان کا بھی قتل عام کیا. جیسے چندانا صاحب تھے، ڈھاکے میں پوسٹ ہو گئے کرنفلی میں، تو میرے بہت ہی عزیز حیدر صاحب وغیرہ وہاں شہید کر دیے گئے. اس میں پنجاب کے چندانا صاحب بھی تھے. تو اس میں یہ تھا کہ اصل حکمران جنہوں نے 3 مارچ 1971 کو اسمبلی کا اجلاس بلانے کا اعلان کیا تھا، تو 1 مارچ کو بغیر کوئی تاریخ دیے ہوئے انہوں نے اسمبلی کا اجلاس منسوخ کر دیا. اس پر مجیب، عوامی لیگ اور بنگالی بھپر گئے اور انہوں نے بہاریوں کا قتل عام شروع کر دیا. اب گھر میں معصوم بچے، یہ خواتین، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا. اور انہوں نے یہ کیا کہ جو فارینرز تھے، جرنلسٹ، ان کو وہاں سے انہوں نے نکلنے کا حکم دیا، جو کلکتے میں جا کر مزید غلط خبریں یا صحیح خبریں پھیلا رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ مغربی پاکستان کے لوگوں کو اخبارات اور ریڈیو کے ذریعہ، اس لیے اس وقت وہی تھا، کوئی خبر نہیں ہونی تھی کہ مشرقی پاکستان میں پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو تقریباً میرے خیال میں 7 سے 10 لاکھ پاکستانی اس مہاجر یا بہاری وہاں قتل ہوئے. لیکن جو بچ گئے، وہاں زندہ رہ گئے، ان کو 52-53 سال ہو رہا ہے، انہیں کیمپوں میں رکھا ہوا ہے. وہاں کوئی انسان کیا، کوئی جانور بھی رہنا شاید پسند نہ کرے کہ ایک 10 بائی 10 کمرے میں 15 لوگ رہ رہے ہیں، 100 لوگوں پر ایک واش روم ہے. تو انسانیت کی جتنی تذلیل ہو سکتی ہے وہ وہاں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. یہ شوشہ چھوڑا گیا کہ جی ان کو بنگلہ دیش کی حکومت نے نیشنلٹی دے دی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. وہ زمین بہت ہی قیمتی ہے جہاں کیمپس میں ہے، تو وہاں کے لینڈ مافیا نے چند بہاری لڑکوں کو کھڑا کر کے ان کے ذریعہ بنگلہ دیش کے سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ دائر کرایا کہ انہیں حق دیا جائے، نیشنلٹی دی جائے. تو سپریم کورٹ نے انہیں نیشنلٹی دینے کے بجائے صرف یہ لکھ کے دیا کہ جو لوگ بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے ہیں ان کو صرف ووٹنگ کا حق ہے. اب چونکہ ان کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے تو وہ پاسپورٹ بھی نہیں لے سکتے، وہ کوئی ملازمت بھی حکومت کی نہیں کر سکتے، وہ ملک سے باہر بھی نہیں جا سکتے. اور سونے پہ سہاگا کہ اس سے تو گلا ہے، لیکن اپنی دیکھیے کہ ہماری حکومت نے کیا کیا. جو بھٹو نے کئی کیٹیگری بنا دی، اس کیٹیگری میں فیڈرل گورنمنٹ ہے یا ڈیوائڈڈ فیملی، اس طرح 1,75,000 مشرقی پاکستان سے لوگ آئے، باقی 2.5-3 لاکھ وہی رہ گئے. اور جو وہاں سے آ گئے ہیں تو ان کو بھی کراچی میں اینٹی کارڈ اور کی دشواری ہے، ان کو بھی تسلیم نہیں کیا جا رہا. بنگلہ دیش میں جو مہاجر رہ گئے ہیں، یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو لائے. اس کے لیے انٹرنیشنل ایک فنڈ قائم کیا جو سعودی عرب میں ہے، اور وہ اب تو وہ 50 سال میں کئی بلینس میں منتقل ہو چکا ہوگا. تو اتنے پیسے ہیں، اس پیسے سے یہاں وہ آ سکتے ہیں.
بہاریوں کی ایک خوبی ہے کہ ہندوستان کے پہلے بھی پورے بہار میں، مشرقی پاکستان میں اور مغربی پاکستان میں جتنے بھی بہاری آئے ان میں سے آپ کو کوئی بھی بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ایسے ایسے بہاری ہیں اسلام آباد میں جو ننگے پیر آئے اور آج ان کا بزنس عروج پر ہے. ایک صاحب کو میں جانتا ہوں جو منصور عالم صاحب، میں نام بھی لے سکتا ہوں، تو وہ وہاں 9th کلاس میں تھے چاڑگام میں، تو وہ ملٹری میں بھرتی ہو گئے اور ملٹری کے ساتھ وہ POW بن گئے. POW جب وہ 2-3 سال قید کاٹ کر پنڈی آئے تو ان کو چھوڑ دیا گیا، ان کا کوئی پرسن حال نہیں تھا، تو انہوں نے ٹھیلا لگا کر اپنی زندگی کا آغاز کیا. آج ماشاء اللہ ویل آف ہے. تو اگر ان مہاجروں یا بہاریوں کو یا پاکستانیوں کو مشرقی پاکستان سے پاکستان لایا جائے تو یہ پاکستان کی اکنامک میں ان کے لیے یہ حصہ ڈالیں گے، کام کریں گے، محنتی لوگ ہیں. ہاں، وہ کوئی بھیک نہیں مانگیں گے، حکومت پر کوئی بار نہیں ہوں گے، صرف انہیں ایک جگہ چاہیے، اسپیس چاہیے جہاں وہ کام کر سکیں. اچھا پروفیسر صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے پوری زندگی گزار لی، 80 سال سے زائد آپ کی عمر ہے، اور یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، تو مختصراً بتائیے کہ آپ اس سارے سانحے کو، المیے کو، اور ان لوگوں کی بے انسی کو جن کو کوئی صحیح اور انسان دوست قدم لینا چاہیے تھا، اور بہاریوں کو جس طریقے سے بھلایا بھی گیا اور ان کا مذاق بھی اڑایا گیا، اس پر کیا کہنا چاہیے؟ یہ ستم ظریفی ہے تاریخ کی. یوگنڈا میں جتنے بھی ہندوستان کے یا پاکستان کے یا کسی اوریجن کے لوگ تھے اور ان کے پاس برٹش نیشنل تھا، تو برطانیہ نے ان کو یوگنڈا سے ایئر لفٹ کیا تھا. تو میں سوچتا ہوں بعض دفعہ کہ اگر شیخ مجیب بنگلہ دیش بنانے کے بجائے 1-2 کروڑ بنگالیوں کو ویسٹ پاکستان بھیج دیتا تو کیا ویسٹ پاکستان لوگ یہ کہتے کہ جو ہمیں یہ بنگالی قبول نہیں؟ تو سوچنے کی بات ہے. یہاں کے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ بہار کیا ہے، بہاری کون ہے، یہ نام بھی صحیح نہیں لے سکتے. یہ جس طرح ہم غزہ ہو رہا ہے تو غزہ پر ہم خاموش ہے، جو لوگ یہاں نکلنا چاہتے ہیں تو وہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں. تو حکومت سے میری یہ گزارش ہے کہ جب نواز شریف کی حکومت تھی تو انہوں نے بہت سارے تو نہیں، کئی خاندانوں کو، اب مجھے صحیح تعداد یاد نہیں، مغربی پاکستان لایا اور ان کو مختلف جگہ بسایا، جیسے کہ میاں چنو میں ان کو بسایا. وہ وہی ہیں. پیپلز پارٹی یا بنظیر نے کہا تھا کہ بہاری نہ کھپن، تو کیونکہ یہ سندھ کی ڈیموگرافی کو تبدیل کر دیں گے. تو کوئی بھی بہاری جن کو کہ پشاور میں یا میاں چنو میں یا لاہور میں مختلف جگہ آباد کیا گیا، تو آپ ریکارڈ کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان میں سے کوئی بھی بہاری سندھ نہیں گیا. بہاریوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ ان کو ایک پلان کے تحت کہیں بسایا گیا ہو. جس کے دل میں یا جس کو جو جگہ ملی وہ وہاں جا کے بس گیا. جیسے میں مغربی پاکستان آنے کے بعد یہاں نوکری ملی تو آج 53 سال ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میں اسلام آباد میں رہتا ہوں. بہت سارے لوگ رہتے ہیں وہ سندھ نہیں گئے. جب نواز شریف صاحب کی حکومت پہلی تھی تو انہوں نے بنگال سے یعنی ڈھاکے سے کئی خاندانوں کو پاکستان منتقل کیا، جو لاہور، پشاور، میاں چنو اور دیگر علاقوں میں ان کو بسایا، انہیں گھر بنا کر ایک ایک کمرے کا دیا. تو ابھی بھی ان سے گزارش ہے کہ وہ اس عمل کو دوبارہ جاری کرے اور جو لوگ ٹائم میں موجود ہے انہیں پاکستان لایا جائے. بنگال میں جو اس وقت بہاری ہیں یا پاکستانی ہیں ان کی تعداد 2-2.5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. جی، یہ خیالات تھے پروفیسر جاوید محسن ملک کے. اس پر ہمیں سوچنا چاہیے، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسی بات ایسی کہہ دی گئی ہے جو تاریخی طور پر صحیح نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہار کے مسلمانوں کی بھی کاوشوں اور قربانیوں کے سبب بنا،
اور جو مشرقی پاکستان یا سابقہ مشرقی پاکستان میں بہاریوں کے ساتھ ہوا اس کا نہ تو یہاں پہ ذکر ہے، نہ احترام ہے، اور نہ کوئی معافی دینا چاہتا ہے اور نہ کوئی معافی مانگتا ہے۔ تلافی کی تو ہم بات شاید سوچ ہی نہ سکیں۔